اور تھوڑی بہت نہیں، جن جگہوں پر حکومت سرکار ان کو مدرسوں والوں کو تنخواہیں دیتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی دیتی ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے، 50,000 ہزار 60,000 ہزار، اگر یہ چاہیں تو حکومت سے تنخواہیں لینے لگے، لیکن یہ حکومت سے نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے پیسوں سے، قوم کے چندے سے یہ ادارے چلیں، قوم ان کو چلائے، کیونکہ جب اگر قوم ان کو چلائے گی تو پھر وہ حکومت جو دے رہی ہے پیسہ وہ کل دخل اندازی کرے گی مدرسوں میں، وہ قانون اور وہ اپنے نفاذ کو لاگو کرے گی اور وہ اپنی کتابوں کو لاگو کرے گی اور وہ اپنے حکموں کو نافذ کرے گی۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء دین، علماء تبلیغ، ہمارے علماء دیوبند اس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ مسلمانوں اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ حکومت سے لے لیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی قرآن میں، آپ کے حدیث میں، آپ کی دینی کتابوں میں تبدیلیاں کر کے پڑھائی جائیں گی۔ تو الحمدللہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن بھی اپنی اصلی حالت پہ رہے، دین بھی اپنی اصلی حالت پہ رہے، اس میں رد و بدل نہ ہو، اس میں ترمیم نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ اس کی وجہ سے ہے کہ یہ دین آپ تک مکمل صحیح اور صحیح سالم پہنچ سکے، اس کے لیے ان کی جد و جہد ہے، ان کے لیے کوششیں ہیں۔ مسلمانوں یہ اگر چاہیں تو اگر یہاں کے اساتذہ بڑی بڑی تجارتیں بھی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بڑی بڑی کھیتیاں بھی کر سکتے ہیں، کیا ان کے پاس عقلیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا یہ کن ہو چکے؟ ان کے دماغ ختم ہو چکے؟ مسلمانوں ان کے دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ ہیں۔ میں ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں، اسی کے اوپر پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک عالم کو دیکھا اور وہ بھی ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے ایک بہت بڑے ماشاءاللہ پرانے بڑے عالم، اور آپ کے اسی علاقے کے رہنے والے یہاں سے قریب میں، وہ میرے ساتھی بھی ہیں بچپن کے۔ تو وہ جب عالم ہوئے، حافظ بن گئے، مفتی بن گئے، اس کے بعد انہوں نے ایک مدرسے ایک مسجد میں امامت شروع کر دی۔ امامت کرتے تھے، تھوڑی سی تنخواہ تھی، گزر بسر بھی نہیں ہوتا۔ اب آج کل ماحول ہمارے صوبے میں اور ہمارے علاقوں میں یہ بن گیا کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں امام کو ذرا ذرا سی باتوں پہ ٹوکتے ہیں، انگلیاں کرتے ہیں، تم نے یوں نہیں کرا، تم نے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھائی، تم نے فلاں نہیں کیا۔ تو اس طرح کی چھیڑ خانیاں وہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں وہ امام صاحب عاجز آ گئے، پریشان آ گئے، انہوں نے کہا کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ تو آج کل کے لوگوں میں علماؤں کو انگلی کرنا، علماؤں کو چھیڑنا، علماؤں کو ستانا، ذرا ذرا سی بات، تو کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کسی نماز میں نہیں آئے تو تم نماز میں نہیں آتے، فلاں نہیں آتے، باتیں سنانے لگتے ہیں۔ اور چاہے وہ کچھ بھی کریں، الٹا کریں سلٹا کریں، اور تنقید کس پر کر رہے ہیں؟ علماء پر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ عاجز آ گئے، انہوں نے امامت کو چھوڑ